نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب زیوکار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ اسٹیج پر دو شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ایک ماشاءاللہ شیر ابن شیر ہے اور ایک ماشاءاللہ شیر لاہور۔ میرے علاقہ کی پہچان حضرت مولانا قاری آصف ربانی صاحب اور شیر ابن شیر خطیب ابن خطیب حضرت مولانا اسامہ منظور صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، بلندی صحابہ، احترام صحابہ، عزت صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کروں۔ اور آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز بلا تمہید کرنا چاہتا ہوں، تو آپ توجہ میری طرف رکھیے، علماء کا بیان سننے کے لیے تیار اور ہوشیار ہو جائیے۔ اب آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے، میرے الفاظ کو اپنے دل کے ساتھ کنیکٹڈ کر کے سمجھنی ہے اور بات کو سننا ہے۔ آئیے بات شروع ہو گئی ہے۔ اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، وائس بن جائے گا، خطیب بن جائے گا، ادیب بن جائے گا، عالم بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، مسلک اہل حدیث کا پیغام یہ ہے، میں نے آپ کو بار بار نہیں بلانا، صرف ایک مرتبہ میرے ساتھ بولیے تاکہ آپ کا سہارا لے کر کے سیڑھیوں کو چڑھتے ہوئے، منزلوں کو طے کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ساروں نے ایک مرتبہ میرے ساتھ بولنا ہے کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا، سارے نہیں بولے، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، اور کون سا چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ اگر نہیں سمجھے ہو، ایک اردو زبان
والا بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے، پھر اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ مال کے کائنات کی توفیق خاص کے ساتھ اور اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ اصحاب پیغمبر کی عظمت کے اندر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا پہلا پارہ ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر و عمر کا ہے، عثمان و علی کا ہے، طلحہ و زبیر کا ہے، سعد و سعید کا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ کے قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ سنے، قرآن کا 28واں پارہ سورۃ المجادلہ ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی ہے، اصحاب پیغمبر، اگر میں ابو بکر کی صداقت کو بیان کروں، اگر میں عمر کی عدالت کو بیان کروں، اگر میں عثمان کی سخاوت کو بیان کروں، اگر میں علی کی شجاعت کو بیان کروں، اگر میں معاویہ کی سیاست کو بیان کروں، اگر میں امی جی کی عظمت کو بیان کروں، اگر فاطمہ الزہرا کی تقدیس کا ذکر کروں، بہت سارا وقت درکار ہے۔ میرے دوست احباب مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب ابو بکر کے بارے میں آپ نے چند باتیں کرنی ہے، صرف ایک دو باتیں کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت کا احساس بھی ہے اور حال بھی ہے، اور مجھے یاد آئے شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمایا کرتے ہیں موقع ٹائم جو نہ دیکھے وہ خطیب کا دائے۔ آئیے آخری بات ہے، میرے بڑے علماء موجود ہیں، ان کا ادب و احترام یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں، اور آؤ ابو بکر کون ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے اعلان کیا، آقا فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا تھا جناب ابو بکر کو بنا تھا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے۔ پھر وجہ کیا ہے، پھر سبب کیا ہے، پھر ریزن کیا ہے کہ وہ صحابہ پیغمبر کے بارے میں نازیبہ الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے۔ اگر نہیں سمجھے ہو اپنے مہمان کا آخری پیغام اپنے دامن میں سمیٹی اور میں گفتگو کو ختم کرو۔ جناب ابو بکر صدیق سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے۔ ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، جناب حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ کے پڑپوتے امام محمد باقر۔ جناب ابو بکر کی
پڑپوتی فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے۔ امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے۔ امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے۔ امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے۔ امام باقر کی بیوی کا نام فروا ہے۔ فروا کی ماں کا نام اسما ہے۔ اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن اعلان کرے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، پھر میں کیوں نہ کہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دین صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر کیا، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا، وہ میرے آقا کے جانثار ہیں، وہ میرے آقا کے عہدیدار ہیں، وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا، معاشر کے میدان میں بھی کامیاب۔